الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم بڑے محبت سے دل پاک الصلاة والسلام على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه يا سيدي يا شفيع المذنبين. گزشتہ سے وابستہ ہمارا مضمون چل رہا ہے کہ اس وقت اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور دین اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی کرنی اللہ کے لیے ہے، قرآن مجید کے لیے ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، آئمہ کے لیے ہے، اور عام لوگوں کے لیے ہے۔ جس طرح میں بیان کر چکا ہوں کہ خیر خواہی اللہ کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے، قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خیر خواہی کیا ہے کہ ان کو اللہ کا بیٹا نہ مانا جائے، اللہ کا شریک نہ مانا جائے، باقی سب کچھ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں، اور میرا اللہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ہم پر ایک الزام آتا ہے کہ تسی سنیوں ملاد بناندے ہو تے شرک ہے، یہ تم قبروں کو چومتے ہو، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے بندے ہی ہے، شرک کہتے کس کو ہے؟ کہ کسی کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کیا جائے، یا اس میں اللہ جیسی ہی صفتیں مانی جائیں۔ ہم تو قبر کو چوم کر بتاتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں، میلاد شریف کر کے ہم بتاتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں۔ کیوں؟ یا تو بتاؤ اللہ کی قبر ہے، سوچو، اور میرے اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی، سبحان اللہ،
اللہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی ازل سے زندہ ہے، ابد تک زندہ ہے۔ میرے مصطفیٰ یہ صحابہ کرام، اولیاء کرام، اللہ توفیق دے تو مدینہ منورہ سرکار کی قبر انور، تو ویسے ہی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ارد گرد شیشہ پگھلا کر، اب اونٹ نہیں سکتا کوئی، اگر ہو تو ہم چومیں، کیوں کہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن پر ایک مرتبہ موت آئی ہے، اور میرا اللہ نہ اسے موت، نہ اسے نیند، نہ اسے اونگ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام سوتے بھی رہے ہیں، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر موت بھی طاری ہوئی ہے۔ ہاں ایک وہ الگ بات ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روح پاک کو نکالا گیا، اور روح پاک کو رکھا کہاں جائے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے جسم اطہر سے بہتر کوئی جگہ ہے ہی نہیں، بلکہ سنی، دیوبندی، وہابی، یہ سارے اس بات پر متفق ہیں کیا کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے جسم پاک سے لگ گیا وہ اللہ کے عرش نیچے، اور دوسرا میلاد شریف جب ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے کیونکہ میرا اللہ پیدا نہیں ہوا، اللہ تو کسی نے جنا نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج درو دیوار نبی جی، اللہ 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 لا سنتے میں نہیں اٹھاؤ، اللہ 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 مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک، اللہ اکبر، ان کے ساتھ خیر خائی کیا ہے کہ سب کچھ دیا ہوا اللہ ہی کا مانا جائے۔
دیتا تو کسی کو کچھ نہیں مل سکتا. خیر یہ بات دور چلی جاتی ہے. خیر خیر ایک اللہ کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ، آئمہ کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ. ہم حکمرانوں کے ساتھ کیا خیر خیر کر سکتے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے ان کے ظلم کے لیے آواز اٹھانے، ان کو منع کرے کہ بھائی ایسے نہیں. مجھے یاد آ گیا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے ایک اللہ کے ولی کی دعوت کی. ویسے تو دعوتیں کی ہیں، چلو دو باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک تو ہے کہ دعوت دی، وہ اللہ کا ولی آیا، جس لباس میں آیا. اب جانتے ہیں دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پگڑی مبارک کے پیٹ ڈھیلے ہوئے کرتے تھے، تو درویش آدمی جب آیا ہوا کیا کہ دربانوں نے اندر جانے دیا. او بھائی مجھے بادشاہ نے بلایا ہے. میں کا بڑا اپنی حالت ہے تو بادشاہ کو ملنا ہے، چل ملنا تو. اب وہ اس نے دو چار مرتبہ کہا لیکن نہیں بات سنی تو واپس آ گئی. بادشاہ نے پھر پیغام دیا چلے آپ آئے نہیں. میں آیا تو تھا لیکن تیرے درباروں نے آگے نہیں آنے دی. میں حضرت ایک مرتبہ پھر مہربانی کی میں کہوں گا انشاءاللہ آپ مہربانی. اچھا آپ نے بڑے اچھے کپڑے پہنے، بڑے پگڑی بھی مجھے یاد ہے. اللہ اکبر. بھائی جان سلطانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی خیر فرمائے. ہاں ہمارے جا رہے ہیں دنیا سے. کل میرے ماموں صاحب کا انتقال ہو گیا. میں دیکھ رہا تھا کہ سوچ رہا تھا کہ اب ہمارے نام خاندان میں سے جو بڑے ہیں ان میں سے بس حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان نورانی صاحب ہی رہ گئے، باقی علماء میں سے نہیں ہیں. اللہ پیارے ہو گئے ہیں. ہمارے بھائی بھی چلے گئے. ہاں تو بات کر کے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد صادق صاحب بابا جی قبلہ کے پیر و مرشد ایک مرتبہ انہوں نے بلا لیا کمرے میں. گفتگو ہوتی رہی. دل میں خیال آیا بھائی جان کی کتنا تھا پی گا قدر تک کڑتا تے پتلی جی نہ وہ کنوں دا تیڑتے چادر تو پگڑی بھی بس. تو جڑے مطلب کئی نصیب دیکھتے ہیں ماشاء اللہ ایڈی ساری پگڑی تے سوڑی نہ کپڑے بھی نہ شاندار تے اللہ اکبر. خیر دل میں خیال آیا تو ادھر حالت کیا ہے کہ حضرت میں جاؤ واپس ٹھیک ہے اپنے کمرے میں جاؤ. مطلب 5 منٹ نہیں گزرے تو حضرت نے پھر بلا لیا. بھائی جان سلطانی صاحب ہمارے کہ مجھے اپنے کمرے میں پہنچے ہوئے 5 منٹ نہیں گزرے کہ پیغام آ گئے جناب آؤ. یہ گئے تو دیکھا کالا جبہ پہنا ہوا ہے، ایک پگڑی سے پھول
کہ پنجابی فل بوٹے بڑے بڑی شاندار داڑھی پر تیل لایا تو مچھا بھی نہ تو ماشاء اللہ. تو وہ کیا اس کا جیسے ہی سلطانی صاحب وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چچا خوشی. تو یہ اللہ کے ولی دل کی باتیں جانتے. خیر میں بات کر رہا تھا وہ اچھے کپڑے پہنے بڑی برقی اور وہ جیسے ہی وہاں پہنچے نا تو ہوا کیا کہ کھانا آیا. آپ نے کھیر کی پکڑی پلیٹ اور یہ جیب میں ڈال دی. لوگ حیران ہے یہ کیا. پھر وہ کہنا اس کا قورمہ آیا جیب میں ڈال دیا. دیکھا وہ کہنا اس کا اور چیز آئی ہے تو ڈال دی. وہ کہنا اس کا اور سے آئی تو پکڑی. حضرت کیا کر رہے ہیں؟ میں دعوت اینا دی ہے نا میری کا نہیں. میں تو آیا تھا نا تو میرے کپڑے دیکھ کر تو اس طرف اس نے مجھے اندر ہی نہیں آنے دیا. تو بھئی دعوت تک انہیں کپڑے دیے میری کا دیے. اللہ اکبر. ہم بھی سوچیں کسی کو اس کے کپڑوں پہ نہیں دیکھنا. دل کالے نالوں منہ کالا چنگا. اللہ اکبر. اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اس کو اپنا رشتہ دار ہی نہیں سمجھتے جو ہماری طرح ٹیپ ٹاپ نہ کرتا ہو بلکہ جمعے میں دروشی کے بارے میں آتے ہیں نام کیا لے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں جی کہ میں نے بیٹے کو آپ بھی سنیے آپ بھی اولاد والے ہیں سنیے میں نے بیٹے کو اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی بیوی کا پیٹ اس کا زیور بیچ کے اس کو میں نے ڈاکٹر بنایا. اور جس ہسپتال میں وہ کام کرتا ہے میں وہاں گیا تو اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا. میرا ملازم ہے. کسی نے ایک بات لکھی تھی کیا پیاری بات تھی. کہنے لگا جی بیٹا ڈاکٹر ہو جائے انجینئر ہو جائے کاروباری ہو جائے تو ماں باپ ڈرتے ہیں کہ میرا پتر ناراض نہ ہو جائے. سوچئے آپ اولاد والے ہو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ماں باپ ڈرتے ہیں کہ اولاد ناراض نہ ہو جائے. جس نے دین پڑھا ہوگا اپنی اولاد کو دین پڑھایا ہوگا وہ خوش ہے کہ اس کی اولاد ڈرتی ہے کہ میرا ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ میرے مصطفیٰ نے بتایا یہ ہے. خیر خیر بات ہے. سرکار نے بتایا یہ ہے کہ جس کے ماں باپ راضی ہیں اس کا اللہ بھی راضی ہے اور جس کے ماں باپ جس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں اس کا اللہ بھی راضی نہیں ہے. تو کہاں پھرتا ہے بھائی؟ کس پیر صاحب کو ڈھونڈتا ہے؟ قاری رسول قاری پیر ہے پر تیرا پیر تیرے گھر میں موجود ہے. تیرا باپ تیرا پیر ہے تیری ماں. تو اپنے پیر کا ہاتھ چومتا ہے اپنے باپ کا نہیں ہاتھ چوم سکتا. تو اپنے
سکتا ہے اپنی ماں کے پاؤں میں چوم سکتا؟ اور میرے جیسے میں لفظ کیا کہوں ڈھونگے بہت سارے مل جائیں گے، پتہ نہیں انہوں کو لفظ پیری کا لفظ پتہ بھی کہ نہیں، لیکن ماں تو ماں ہے نا، باپ تو باپ ہے نا، باپ ہے نا، ہم کس طرف آ جا رہے ہیں یار؟ ہاں ایک بزرگ ہے، ان کی شان میں کچھ حصہ ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ہم اصل علماء اور پیر آگے ٹکانے نام ساڈے شہر بڑا گن مچیا ہے، ایک کنجری آئی ہے، انہیں تے نوجوانوں کا بیڑ گرک کرتا ہے، ہر رات وہ گرم ہوتی ہے، پیسے لینی ہے، سلسلہ چلتا پیا، خود تسی کچھ کرو، خدا واسطے تسی کچھ کرو، میں اچھا تم جاؤ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رات گزری، صبح اس کے بالا خانے کے نیچے اوپر ہے نہیں سی تھلے والے جناب اس اللہ دے ولی نے مصلی بچھا لیا۔ اب جب ان کے اٹھنے کا ٹائم آتا ہے، جس طرح آج کل ساڈا بازار شاید یہ 12 بجے تو بعد تک پہلے کھلے، آج بھی 12 بجے میں کوئی دکانیں بند ہوں گی، اور بھئی یہ دوسرے لوگوں کا ٹائم ہے جو رات بھر گڑبڑ کرتے ہیں۔ اللہ کا نیک بندہ، مجھے یاد ہے کہ یہ اب مجھے یہ نہیں یاد مکی مارکیٹ ہے کون سی دوسری مارکیٹ، فجر کی اذانوں میں کھلتی تھی، اب کہاں مکی ہے ماشاء اللہ۔ مجھے یاد ہے میں اس بچے طرح تو ہوتا تھا، میری والدہ صاحبہ کبھی کبھی یاد نہیں رہتا تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ شہری میں اٹھتے، تو اس وقت وہ جب نفل پڑھ لیے جاتے تو والدہ صاحبہ چائے بناتی، اور اگر یاد نہ رہتا تو پھر اس کا پھر مجھے یہاں ہوتا تھا شاہد اور زاہد، 2 بھائی تھے ہماری، اس ان دکانوں میں ہوتے تھے، تو اس وقت مجھے ان کا باپ دکان کھولتا تھا اور فجر کی اذان سے پہلے بسکٹ لینے کے لیے مجھے بھیجا کرتے تھے۔ آج کہاں کیا ہے معاملہ؟ تو خیر اللہ ہمیں سمے بچایا ہے تو درود پاک نے، وگرنہ جس طرح کراچی والوں نے اپنا بیڑا غرق کیا، لاہور والوں نے اپنا بیڑا غرق کیا، ہم نے بھی اپنا بیڑا غرق کر لیا تھا کہ جناب ساری رات جاگنا تو جناب سویرے جناب زور تک سونا، تو پھر کاروباری بات ہوئی نام سے سلام۔ بھائی اللہ نے رات نیند کے لیے بنائی ہے نا، اور صبح کام کے لیے بنائی ہے۔ خیر جب اس کے اٹھنے کا وقت ہوا نا، اس نے جو اپنی جو تیاری کرنی ہوتی ہے وہ تیاری کر لی، وہ معاملہ تو ہوا کیا کہ اثر کا وقت ہو گیا، کوئی گاہک آئے نہیں، مرد کا وقت ہو گیا، کوئی گاہک آئے، اس نے کہا پتہ دیکھا رہے مسئلہ ہی ہے، آج میرے کو گاہک ہی نہیں، تو لونڈی نے جانتا ہے تیرے کو گاہک کٹاؤنا، وہ تھلے تھے بابا جی مصطفیٰ بچا کر پہ بیٹھے، اچھا
جا انہوں جا کے کہے بابا جی یہ تواڈے بہن کی جگہ نہیں، وہی بابا جی اتوں اٹھو. میں کیوں؟ اور ساری مالکہ کا جناب ٹائم ہے، تھی اٹھو اتوں، تواڈے بہن کی جگہ نہیں. آپ نے فرمایا اپنی مالکہ سے پوچھو کہ ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہے. شکل مومنہ کرتوت کافراں ایک ہی معاملہ ہے. یہ تو بابا ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے، تو یہ کہنے ایک رات دے جناب کی لیندی. اللہ اکبر. خاص کا میرا کی میں جا گل کرنی، جا کے وہ کہنے لگی کہ اس طرح وہ بابا تو یہ کہن دیا. انہوں نے کہا اچھا بابا ہوئے یا جوان اسی پیسے کمانے نا، تو کہتے جا کے 10 انے ہوں. اللہ کے ولی نے وہ پیسے گن کے اس کے ہاتھ میں جا انہوں نے کہ اسی آ رہے ہیں. خیر یہ اللہ کا ولی اپنا مصلح اٹھایا اور اوپر چڑھ گئے، اور اب جاتے ہی فرمایا کہ آج کی رات ہماری ہے نا. کہا جی پیسے دیے ہیں تو آپ کی ہے، تو جو ہم کہیں گے وہ کرے گی نا. جی آپ نے جب پیسے دیے ہیں تو کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کپڑے نکالو، غسل کرو، کپڑے اور پہنو. انہوں نے سوچا ہوا ہے یہ کہ ہو جا بابا ٹھرکی ہے بھائی کہ یہ میرے اپنے میرے کپڑے پسند نہیں تو ہو پڑھو. لیکن وہ اللہ والا تو کسی اور طرف سوچ رہا تھا. تجھے پاک پڑی جیسے ہی وہ غسل کر کے آئی، کپڑے پہن کے آئی، تو آپ نے فرمایا میرے مصلے کے پاس کھڑی ہو جا. سبحان اللہ اکبر. جیسے جیسے میں کرتا جاؤں ویسے ویسے کرتے جانا. انہیں ساری زندگی نماز پوچھے نہیں سی نماز ہوتی کی ہے. حضرت نے یوں کیا، اس نے بھی یوں کر دیا. لیکن یہ ذرا غور کیجیے گا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہماری ہر شے قبلے کی طرف ہونی چاہیے. اکثر میں دیکھنے لگا ہوں اللہ اکبر اللہ نہیں، یہ دیکھیے کانوں تک ہاتھ لے جانا ضروری نہیں ہے، کندھوں سے اور یہ اس کی یہ ایسے بالکل. خیر جیسے آپ نے کیا اس نے بھی ایسے کر دیا، اس نے ہاتھ باندھ دیے تو انہوں نے باندھ دیے. جیسے رکوع میں گئے اس نے دیکھا تو وہ بھی ویسے. اور رکوع کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ کمر ایسے سیدھی برابر. ہاں بیماری کی وجہ سے کچھ اور ہے، یا کمزوری کی یا بڑھاپے کی وجہ سے اور معاملہ ہے. جو جوان ہے اور بالکل ہے اور سجدے میں، اور سجدے کی کیفیت کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسا سجدہ فرمایا کرتے تھے کہ بکری کا بچہ بھی آپ کے کیا اس کا سینے اور دلوان کے درمیان سے نکل جاتا تھا. ایسی تو ایسی کر رہے ہیں گھر کر رہے تو بالکل نہ لگ کے ایسے نہیں، پوری تمکنت کے ساتھ. جب آدمی بڑے دربار میں جاتا ہے تو وہاں کے آداب، اور میرا اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ. پر اسی کی ویکھنے ماشاء اللہ
جدھر شیخ صاحب، چودھری صاحب، بٹ صاحب، رانا صاحب فلانا آتے ہیں آ کے جناب وہ خاص طور پہ گرمیاں دیکھنے حالت ہوں ہے کہ جناب آئے نے آ کے جناب غسل کیتا ہے تو سب تو پرانی تو سب تو جناب گندی جڑی نا جی دھوتی پائی بنین پائی تو آگے مسجد نماز پڑھی جی اللہ کی بارگاہ کھڑے ہونا، کیا بات ہے، جہاں سب سے بہتر ہوتے جانا چاہیے. پھر خاص طور پہ جب فجر دی موقع ہوتا ہے پھر دیکھنا ماشاءاللہ بھائی فجر کی پوری تیاری کیا کرو، نہیں دیکھو تو کم و کم کپڑے صحیح پایا کرو گا. خیر سجدہ کیا تو اس نے بھی سجدہ کر دیا، تو اس اللہ کے ولی نے 2 سجدے کیے، دوسری رکعت پڑھی. جب سلام پھیرا تو کچھ لوگوں کی عادت ہے جب نماز پوری ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ سجدے میں گر کر اللہ کی بات سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ معاف فرما. تو شاید یہ وہیں سے نکلا ہوگا کہ انہوں نے جب نماز پوری ہو گئی دوبارہ پھر سجدے میں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کا بدلنا دل تیرا کام. سبحان اللہ. علامہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں، اللہ کرے میری زبان پہ آ جائے، ذہن میں تو آ رہا ہے لیکن کہ بردرد آوردم پورا خدا قلبہا قلب تو فیل مصطفیٰ. یا اللہ تیرے در پہ لانا میرا کام تھا اور مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے اس کے دل کو بدلنا تیرا کام. بس وہ اللہ کا ولی اٹھا پھر وہ نہیں اٹھی، پھر وہ نہیں اٹھی جب تک اللہ تعالیٰ نے ولایت نہیں عطا فرمائی اس وقت تک وہ اٹھی نہیں. تو یہ بزرگ بڑی باتیں کی، بڑے چلے کیے. کسی نے پوچھا حضرت جی بڑیاں محنتاں کیتیاں تسی، بڑے تجدہ، بڑے روزے، بڑے چلے، اشراق، چاشت، اوابین، سب کچھ آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ. لیکن بتائیے تو اس کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت عطا فرمائی ہے تاکہ ایسے بھی انہیں کریے. آپ نے فرمایا تم نے پوچھ لیا ہے تو سنو، مجھے ولایت ان چلوں سے نہیں ملی، مجھے یہ ولایت یہ روزوں سے، نفلی روزوں سے نہیں ملی، نفلی نمازوں سے نہیں ملی، اللہ اللہ کرنے سے نہیں ملی ہے. تو کس وجہ سے؟ رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تو میری اماں نے فرمایا بیٹا مجھے پانی پلا. وہ کہنے کو اے وقت سن کہ جناب ہے کہ ٹوٹی کھولی تے گلاس بھریا تے پیش کرتا. چلو جی جناب وہ کہنا ہوتا پانی نہیں ہے گا تو جناب موٹر چلائی تو پانی آ گیا. اس وقت تو مٹکے ہوتے تھے، اگر مٹکا نہیں ہے تو پھر اس کو چشمے سے لے کے آنا پڑتا تھا. اب یہ پانی لینے کے لیے گئے تو دیکھا مٹکا خالی ہے، دوسرے مٹکے کے پاس گئے تو وہ ٹوٹا ہوا ہے. اب کیا کروں؟ جلدی سے جلدی گئے، مٹکا اٹھایا اور پانی لے کے آئے، پیالے میں پانی ڈالا. جب والدہ صاحبہ کی بارگاہ میں پیش کیا نا تو دیکھا آپ سو رہی ہیں. اب کیا کروں؟
خیال آیا کہ ماں کو اٹھاؤں کہ ماں جی پانی پی لو. اندر سے کوئی بولا، اللہ کرے اندر والا سویا ہو، مر نہ جائے، مر جائے تو پھر بیڑا کر گئے. سویا ہو تو کبھی نہ کبھی تو اٹھے گا نا. وہ اندر والا بولا کہنے لگا وہ کی کرنا ہے، اپنے آرام واسطے اپنے ماں باپ اپنی ماں کو بے آرام کرے گا کہ تیرا کی خیال ہے کہ ماں میرے کو پانی لائے تو تم بات بس میں سو دے. پھر خیال آیا کہ میز پر تپائی پہ رکھ دوں. پھر اندر سے وہ بولا کہ لگا تیرا کی خیال ہے کہ پہلے تو مجبوری سی، پانی ہے ہی نہیں سی، تو جب دوبارہ ماں نے مانگ لیا تو تیری اکھ نہ کھلی تو کی بنے گا؟ پھر کیا کروں گا؟ پھر اندر بولا کہ لگا تو یہ کر کہ پانی لے کے تے کھڑا ہو، جدو ماں خود آواز دے تو پانی پیش کر دے. مطلب اتنی سردی تھی مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ہاتھوں میں جو پیالہ ہے اس کے اندر جو پانی ہے وہ پانی برف بن جائے گا. لیکن کھڑے سحری کے وقت ماں پتر کیوں غلط کرنا ہے؟ امی پانی پتر میں تے عشاء تو بعد منگیا سی نا، تو ہوں تو سحری ٹائم ہو گیا ہے. ماں جی میرے معاف فرما دیا، پانی ہے نہیں سی. دوسرے مٹکے لگا تو میرے ویسے ٹوٹا، اس کے میں اتوں لے کے آنا پیا چشمے تو ان دیر تو سو تو پھر پوت میں اٹھا لیں گا. ماں جی میں سوچا تو سی لیکن اندروں بولیا کہ نہیں، ماں نو اپنی نیند کی وجہ تو بے آرام نہ کری، تو پھر تو میز رکھ دینا تو بھائی رکھ اٹھتی دے. میں ماں جی خیال تو یہی سی لیکن اندر ہو کو بولیا کیا لگا نا جی ماں نے آواز دیتی تو تیری آنکھ نہ کھلی تو کی بنے گا. تو میں تا لے کے کھلوتا، ماں نے ہاتھ چکے، یا اللہ میرے پتر کو ولیہ دی سرداری عطا فرما. یہ ماں باپ ایسی چیز ہے. سنیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ تیرے ماں باپ تجھ پر ظلم بھی کرے تو پھر بھی ان کی خدمت کر. سوچ، تیرے ماں باپ تیرے کو نہ کام کو نہ ہے، تیرا کام کی ہے. کبھی کبھی ذوق ہوتا ہے، کچھ آتے ہیں سلسلے شریف میں داخل مطلب کہتے ہیں کہ نماز کے بعد سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ ساری زندگی ماں باپ کے سامنے کبھی اونچا نہیں ہو. میں سب سے چھوٹا نا، تو سب سے اونچی جگہ پہ اللہ نے مجھے بٹھایا. مجھے یاد پڑتا ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے سامنے ایک ہی مرتبہ اونچی آواز بھی بولا ہوں، وہ بھی ان کے لیے نہیں. کسی ساتھی نے، کسی ایک نے بابا جی کے سامنے اونچی آواز میں بولا کیا، تو میں نے 2 مرتبہ کہا اس کو بھائی نہیں بابا جی ہیں ذرا خدمت کر. تو پھر جب انہوں نے نہیں کہا تو پھر میں نے بھی پھر کہا جی بس، میں نے بابا جی کے سامنے بولنا ضرور ہوں لیکن ان کی ذات کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا. تو اپنے آپ میں یہ بات بٹھا لو. دنیا نا کنی کو باقی میرے نہیں پتا میں تو اٹھنا بھی کہ نہیں اٹھنا. قبر کی زندگی، پھر حشر، وہاں عزت چاہتے ہو تو ماں باپ کے سامنے کبھی اونچا نہ بولنا، کبھی اونچا نہ بولنا. اللہ اکبر. تو کسی نے، اب مجھے یاد نہیں کس نے لکھا ہے، جس نے بھی لکھا ہے تو کیا کمال لکھتے ہیں کہ پوچھو با یزید دیکھو لو کہ ماں کے جولی
دیندی ایک گھڑی دی خدمت جس دی غوث قطب کر دیندی. تو میرے بھائی میرے دوست توجہ کر، ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام نے خیر خواہ بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے. اب ہماری مرضی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیر خواہ بناتے بناتے کیا کیا فرمایا. ایک مرتبہ تشریف لائے نا تو آپ کا چہرہ انور دمک رہا تھا. جب آپ کسی بات پر خوش ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حسن مبارک عطا فرمایا تھا نا، آپ کے سامنے والے دو دانت ان میں سے نور نکلتا تھا اور ایسے جیسے دیواروں کے نقش و نگار بن جاتے تھے. وگرنہ میں کو نا بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے ابو بکر نے آپ کو نماز پڑھائے. اب نماز شروع ہو گئی، اللہ اکبر. تو مجھے سرکار علیہ وسلم نے اپنے دو کندھوں پر ہاتھ رکھا تو آپ نے کھڑکی کھولی اور صحابہ کرام کو پتا چلا. کیسے پتا چل گیا بھائی؟ نماز پڑھ رہے نا، اللہ کی کم نماز پڑھ رہے نا، کیسے پتا؟ اب صحابہ نے کیا شروع کیا؟ سرکار کے چہرے کی طرف. تو سرکار نے اتموا صلاتکم، تو پہلے اپنی نمازوں کو پوری کر لو پھر بھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک، آپ کا حسن اللہ نے اتنا عطا فرمایا کہ نقش و نگار پڑ جاتے ہیں. تو سرکار کا چہرہ دمک رہا ہے. آج بڑی خوشی ہوں. میں کیوں نہ خوش ہوں؟ ابھی جبریل آئے تھے کہ پیغام لے کے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ کا جو امتی آپ کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں اللہ اس پر 10 مرتبہ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہوں. اور آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام فرماتا ہے، میں اللہ اس پر 10 مرتبہ سلام فرماتا ہوں. اب یہ میرے امتی کی مرضی ہے درود پاک کم پڑھے یا زیادہ پڑھے. تو سرکار نے تو ہمیں خیر خواہ بنایا ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہمیں خیر خواہ بناتے بناتے آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع بھی زیادہ دے. لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے. رشتہ داری ایک ماں نے جنے ہوئے لیکن دولت کی خاطر ایسا کام کرتے ہیں کہ بس. جب بھی میں اکثر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ شریروں کی شرارت سے، حاسدہ کو حسد سے، نفس کے مکر و فریب سے اور جادوگروں کے جادو سے بچا کے رکھتا. کس نے بتایا بھائی؟ یہ تو کافروں کا کام ہے. کسی مسلمان کو آزاد دینا اور یہ مہذب قومیں. آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ایک بطخ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائے تو اس کے نام اس کا ٹریفک بلاک ہو گئی ہے. اور جب مسلمان کی باری آتی ہے، مسلمان کے بچے کی باری آتی ہے تو ہسپتالوں پہ بم پھینکے جاتے ہیں. یہ ہے مہذب بیڑا غرق ہے ان لوگوں کا. مسلمان تو وہ ہے جو تھک نہیں گئے. گل سنا دیں. آپ کا ہمارے، آپ کا ہمارے، آپ کا
شاہ جی قبلہ اور حاجی زیاد صاحب اللہ تعالیٰ کی خیر فرمائے، یہ ربیع ثانی شریف میں گئے ہیں اس پاک سرزمین پہ جہاں غوث پاک ہے، وہاں آقا حسین ہیں، سرکار کی اولاد پاک ہے، اور اسی اولاد میں سے ایک ذات کی بات سنا رہا ہوں کہ ایک عدم ہوا شخص ملا کہ اس کو ساتھیوں نے اپنی طرف سے مار کے پھینک دیا، اس کا نبض چل رہی ہے، آپ نے ان کو اٹھایا اپنے گھر لے آئے، اس کا علاج معالجہ کیا، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ بعد کہیں اس کو ہوش آیا، جب دیکھا کہ یہ تو وہ ذات ہیں جن پر ہم نے کربلا میں ظلم اور جفا برپا رکھا تھا، پھر بے ہوش ہو گیا کہ یہ مینوں ٹھیک کرے گا تو پھر مینوں ایک ایک بوٹی کر کے میری جان کٹے گا، لیکن اسے کیا پتا یہ آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، امام زین العابدین ہے، اللہ اکبر۔ اس کو پھر ہوش میں لائے تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، تو امن میں ہے۔ ہوا کیا کہ ایک رات اس کو موقع ملا کہ میں چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ منورہ میں سے جو خاص طور سے پرانا راستہ مکہ پاک میں جا رہے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، چھوٹے چھوٹے، تو چھوٹی سی دیوار اس نے چاہا کہ میں نکل جاؤں، لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ آپ نے فرمایا تم امن سے پریشان نہ ہو، جدوں تم ٹھیک ہو جائے تیرا آپ دروازہ کھول دے گا، جا بھائی۔ جب آپ نے فرمایا جب جا ٹھیک ہو گیا، جی آپ نے پہچانا نہیں؟ فرمایا میں نے تجھے پہچانا ہے۔ نہیں حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا بھائی میں نے تجھے پہچانا، اب جا۔ اور نہیں حضرت آپ نے مجھے پہچانا ہے۔ فرمایا تم کوئی ہے نا، تیرے ساتھیاں نے میرے چھوٹے علی اصغر حلق تے تیر مارے۔ حضرت یہ کیا؟ فرمایا وہ تمہارا کام تھا، یہ ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان تو ایسے ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں کیسا خیر خواہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کر کے آپ فرماتے ہیں کہ نہر کے کنارے، دریا کے کنارے وضو بھی کرو تو پانی کم استعمال کرو۔ کتنا کوئی گا یہ پوری نہر ہے نا، پورا دریا ہے، کتنا کو پانی کی خرچ ہوئے گا۔ اب سوچئے جو مصطفیٰ علیہ السلام پانی زیادہ ضائع نہیں کرنے دیتے، کسی انسان کا خون کیسے ضائع کرتے؟ تو ہمیں مسلمان بننا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ جب میں آج جناب میں گوشت کھانا ہے تو میں شجاع بھی کھواؤں، میں جناب مچھلی کھانے شرم بھی کھواؤں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مجھے پسند ہے کہ میری اولاد سکون کے ساتھ رہے، اس طرح تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی کر۔ جس طرح تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے مال کو خراب نہ کرے، تو بھی اپنے مسلمان بھتا کہ نماز کھڑی ہوئے، توجہ فرمائیے، نماز کھڑی ہو، نماز پڑھتے پڑھتے تجھے پتہ یہ چلا کہ تیرے مسلمان بھائی کی فلاں چیز خراب ہو رہی ہے، تجھے حکم ہے کہ اپنی نماز کو توڑ کر اس کی چیز کا خیال کر۔
لیکن ہم کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ اسلام کا الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے۔ اللہ کرے ہم خیر خواہ ہو جائیں، اللہ کرے ہم خیر خواہ ہو جائیں، اللہ کرے ہم خیر خواہ ہو جائیں۔ اور نہیں تو کم از کم اپنی اولاد کے خیر خواہ کے ہو جائیے نا۔ اتوار ہے نا، چھٹی ہے، اسکول بند ہے، تو بس نماز کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی حکم ہے 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو لے کے آؤ مسجد میں، اور اگر 10 سال کا ہو پھر پھینٹی لا کے نماز پڑھاؤ۔ پھر آخری لفظ یہی ہے کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی سچا نیک مسلمان اور خیر خواہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔